میرے بھائی کی گاڑی ہے۔ مہر نے فخریہ گردن اکڑائی۔ ہاں، گیا ہوا تھا اس کا بھائی 3 دن سے لاہور کی لڑکیاں تاڑنے۔ تاڑو کہیں کا۔ مہنور نے ہنکارا بھرتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اوہ اچھا، میرال نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ میرال، تم بھی اس کی باتوں میں آ رہی ہو، پتہ ہے نا تمہیں، پرلے درجے کی جھوٹی لڑکی ہے یہ، اور میرے بھائی کے بارے میں تو مبالغہ آرائی کی حد ہی کر دی اس نے۔ مہر بانو نے فوراً صفائی دی تھی۔ بے فکر رہو مہر، اس کو تو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، چل کرو تو۔ میرال نے اسے تسلی دی تھی۔ دشمنوں کی طرف سے مت جھکو، اپنا مقصد یاد رکھو۔ ان کے اتحاد رائے پر مہنور ایک مرتبہ پھر تڑپی۔ اتنی ودھیا قسم کی کار والا بندہ تمہارا ہی دشمن ہو سکتا ہے؟ میرال نے تقریباً اس پر لعنت بھیجنے والے انداز میں کہا تھا۔ کتنی کمینی ہو ویسے تم۔ وہ صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ تمہیں اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے مہر؟ بھروسہ کرتی ہو نا مجھ پر؟ مہر کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے ہوئے فرقان نے شاپنگ کے دوران اس سے پوچھا تھا۔ میرال اور مہنور جیولری کارنر پر تھی، جبکہ وہ دونوں شادی کے روز کے لیے لہنگا پسند کر رہے تھے۔ مہر کے ضمیر نے بڑی زور سے اس پر کوڑے برسانا شروع کیے تھے۔ اتنا بھروسہ کرنے والے، چاہنے والے شخص کے ساتھ وہ بالکل بچکانہ کھیل کھیل رہی تھی، جو زندگی میں کسی بھی بات کو قطعی سیریس لینا گوارا نہیں کرتی تھی۔ کچھ تو کہو۔ فرقان اس کے جواب کا منتظر تھا۔ آپ بہت اچھی ہیں فرقان، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ اس سب میں میری ہی غلطی ہے، دراصل میں نے ہی، اس نے ہی آپ پر بھروسہ نہ کر کے غلطی کی ہے۔ مہنور نے پیچھے سے برآمد ہوتے ہوئے بروقت بات سنبھالی تھی۔ مہر چپ سی رہ گئی۔ چلو، جو ہوا اچھے کے لیے تھا۔ ماضی کی ایک غلط فہمی نے ہم دونوں کے رشتے کو اور بھی مضبوط کر دیا ہے۔ فرقان نے مہر کا ہاتھ آہستگی سے چھوڑتے ہوئے انہیں سب کچھ پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھنے کا کہا۔ بالکل، جو ہوا اچھے کے لیے تھا۔ میرال نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ ارے چھوڑیں سب کچھ، لہنگا فائنل کریں نا، کچھ پسند آیا؟ مہنور نے چور سا ہو کر حالات حاضرہ کی جانب ان کی توجہ مبذول کرائی۔ تو لہنگے کی تلاش پھر سے شروع ہوئی۔ بڑی تلاش کے بعد آخرکار ایک جوڑے پر چاروں کا اتفاق ہوا تھا۔ آدھا دن اسی میں نکل گیا۔ انہیں شدید بھوک نے ستایا تو فرقان انہیں لنچ کروانے میک ڈونلڈ لے گیا تھا۔ فرقان کاؤنٹر پر آرڈر وصول کر رہا تھا۔ وہ تینوں بیٹھی شاپنگ کے مزید پلانز ترتیب دے رہی تھیں۔ میرال کی نظر سامنے والی ٹیبل پر بیٹھے اسی جانب دیکھتے احمر پر پڑی تھی۔ مہنور بی بی، لگتا ہے لڑکا پیچھا کر رہا ہے آپ کا۔ کون لڑکا؟ مہنور نے گھبرا کر میرال کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے ہی احمر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ہائے اللہ، یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ فرقان بھائی ساتھ ہیں، کہیں پچھلی بار کی طرح پھر سے یہاں نہ آ بیٹھیں۔ مہنور نے فوراً پہلو بدلا، ساتھ ہی گھبرا گئی۔ فکر نہ کرو، منڈا سمجھدار ہے، وہ فرقان بھائی کو ہمارے ساتھ دیکھ چکا ہے، بھولے بسرے بھی ٹانگ تڑوانے یہاں نہیں آئے گا۔ میرال مطمئن تھی۔ مہر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ لنچ کر کے وہ جلدی ہی وہاں سے نکل آئیں، کیونکہ احمر مسلسل وہاں بیٹھا رہا تھا۔ تم صبح میرے ڈیسنٹ سے بھائی کو تاڑو بول رہی تھی۔ تم اصل تاڑو کسے کہتے ہیں؟ آج پتہ چلا۔
کس طرح مسلسل ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا احمد تمہیں۔ مہربانوں نے حساب چکتا کرنا چاہا۔ ہاں تو احمد کی پرسنالٹی بھی کسی طرح تمہارے بھائی سے کم نہیں ہے۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں کتنا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ مہنور کی زبان پھسلی۔ جس طرح ان دونوں نے سمجھدار بنتے ہوئے سر ہلائے اور معاملہ سمجھنے کی اداکاری کی، وہ پچھتائی، مگر اب کہیں سے مکرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ فرقان ساری شاپنگ میں ان کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ گھر پہنچنے تک اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آتے ساتھ ہی تایا ابا نے بھرپور کلاس لی تھی اور آئندہ جلدی واپس آنے کی تاکید کے ساتھ انہیں بخش دیا۔ سارے جان چھوٹنے پر شکر ادا کرتے اپنے اپنے حجروں میں منتقل ہو گئے۔ اماں اور بیجی کو اپنے کمرے میں ہی ساری شاپنگ دکھا کر داد وصول کر لی گئی تھی اور اب وہ تھکی ہاری بستر پر ڈھیر تھیں۔ میرال کے موبائل کی بیپ بجی تو وہ ابا کا نمبر دیکھ کر بات کرنے باہر آنگن میں چلی آئیں۔ انہیں اپنا مکمل حال احوال سنانے کے فون بند کر کے وہ واپس پلٹی تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ گیا۔ کوئی بڑا سا لوہے کا گیٹ پھلانگ کر اندر گھس آیا تھا۔ لمبے چوڑے نوجوان نے چہرے کے گرد سیاہ کلر کا اسٹالر لپیٹ رکھا تھا۔ کالے رنگ کے کرتا شلوار سے ہم رنگ سیاہ رنگ کے ہی جوتے پہن رکھے تھے جو اس کے چلنے پر ذرا بھی آواز پیدا نہیں کر رہے تھے۔ میرال کو تایا ابا کی شام کی جانے والی تمام تر ہولناک باتیں یک لخت یاد آنے لگی تھیں۔ گھر میں چور گھس آیا تھا اور اب اس سے میرال کو اکیلے ہی نمٹنا تھا۔ ڈنڈے کی تلاش میں یہاں وہاں نگاہ دوڑائی مگر مایوسی ہوئی۔ ارد گرد ایسی بھی کوئی چیز نہیں تھی جس کی مدد سے وہ اپنا دفاع کر پاتی۔ وہ کالا ڈاکو بھی اسے دیکھ چکا تھا اور اب دبے پاؤں چلتا اسی کے قریب آ رہا تھا۔ میرال کو شدت سے اپنے دفاع کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت تھی۔ اس نے چلانے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک دماغ میں نیا خیال اجاگر ہوا۔ بس پھر کیا تھا؟ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ 14ویں رات کی چاندنی میں اپنی نئی نکول سینڈل اتار کر نووارد کا نشانہ لے کر دے ماری۔ ہائی ہیل سامنے والے کے سینے پر درد کی لہر چھوڑ کر زمین بوس ہو گئی۔ عباس ابھی پہلے حملے پر ہی بوکھلایا ہوا تھا کہ میرال نے دوسرا سینڈل بھی تان لیا، مگر دوسرے وار کی زد میں آنے سے پہلے ہی عباس پھرتی سے آگے بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس کے کلائی سے تھام کر اسے چلانے کا موقع دیے بغیر مضبوطی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جما دیے۔ میرال اس کے قبضے میں آ کر پوری طرح بے بس ہو چکی تھی۔ جوتا ہاتھ سے گر چکا تھا۔ اب وہ سہمی نظروں سے سامنے والے کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کو دیکھتی اور لرزتی جا رہی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اتنی بدتمیزی! عقل و کل ہے کہ نہیں؟ ہو کون تم؟ اس کی آنکھوں کی طرح لہجے سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ جواباً میرال نے ڈرتے ڈرتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنے ہونٹوں پر جمے ہاتھ ہٹانے کا اشارہ کیا تو اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے میرال کو اپنے شکنجے سے آزاد کیا۔ کون ہو تم؟ اس کی قید سے رہائی پاتے ہی ہکلاتے ہوئے میرال نے اس سے الٹا سوال کر دیا۔ عباس شیرازی، وہ چبا چبا کر بولا تو میرال کو لگا اصل معنوں میں اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔
وہ اسے اپنی صفائی دینا چاہ رہی تھی مگر اس کی گویا سلب ہو کر ہی رہ گئی۔ منہ کھلا تھا پر الفاظ غائب۔ اگر اس کے یہ تازہ تازہ کرتوت مہنور کو پتہ لگ جاتے تو وہ تو اسے کچا ہی چبا جاتی۔ یہاں آنے کا سارا تردو میرال کا بیکار جاتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے جوتا کھانے کے بعد عباس کم از کم اس کے عشق کا اسیر نہیں ہونے والا تھا۔ یہ تو جیسے اب طے ہو چکا تھا۔ خیر یہ ساری باتیں بعد کی تھیں، فی الحال تو اس سے نمٹنا ہی دوبھر ہو رہا تھا۔ گونگی تو بہرحال نہیں ہو۔ عباس مزید آگ بگولا ہوا۔ میں وہ دراصل مہر کی وہ دوست میرال بوقت اتنا ہی بول پائی تھی۔ اوہ اچھا، عباس کے لیے اس کا نام ہی کافی تھا۔ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے مہر اور مہنور کے منہ سے اس کا نام سنتا رہتا تھا۔ یوں بھی بچپن کی کچھ یادیں اب تک تازہ تھیں۔ ان کے گھر کے ساتھ ساتھ تھے، اکثر ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ عباس نے سر تا پا اس کو بغور دیکھا۔ وہ ننگے پاؤں شبنمی فرش پر کھڑی تھی، سفید کرتا، کالی جینس، گلے میں جھولتا دوپٹہ جیسے اب وہ درست کر کے سینے پر پھیلا رہی تھی۔ انجانے سے خوف سے تھرتھرانے اس کی پنکھڑی ہونٹ اپنی حرکت پر نادم سی اپنی بڑی بڑی پلکیں جھکائے وہ کھڑی تھی۔ اس کے گال تک تمتما رہے تھے، اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ وہ ہنکارا بھرتے ہوئے بولا۔ میرال نے ایک چور سی نظر داڑھی میں سیدھی سے پھینچے اس کے لبوں پر ڈالی۔ تمہارے ہاں سالوں بعد ہمسایوں سے ملاقات ہو تو اس کا استقبال جوتوں سے کیا جاتا ہے کیا؟ اس کے ہونٹوں کی طنزیہ جنبش پر میرال پانی پانی ہو گئی۔ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ آدھی رات کو چوروں کی طرح گھر میں گھسیں گے تو کوئی بھی معصوم لڑکی ڈر جائے گی۔ وہ اپنی دفاع میں ہی بول پڑی تھی۔ واہ، تمہاری عقل کی تو داد دینا پڑے گی۔ اگلے ہی پل فضا میں عباس کا قہقہ گونجا۔ یعنی چور تو نہتا ہی تمہارے گھر میں گھس آیا ہے اور تمہارے دو دھاری تیز ترار سینڈل کے دو وار کھا کر وہیں چت ہو جائے گا، یا تمہاری اس سپر پاور کے جلوے دیکھ کر خوف سے الٹے بانؤں بھاگ جائے گا۔ ابھی تک تم بچوں کے ڈائجسٹ پڑھتی ہو کیا؟ وہ مسلسل طنز کر رہا تھا۔ میرال کے تیور بھی بگڑے مگر وہ کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے پا رہے تھے۔ کچھ شرمندگی کے مارے بھی اس پر گھڑوں پر پانی آ پڑا تھا۔ واقعی کتنی احمقانہ حکمت عملی اپنائی تھی اس نے۔ عباس پر اس کا پہلا امپریشن ہی بگڑ چکا تھا، اس لیے مزید منہ بند رکھنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کچھ یوں بھی کہ اس بار روب قسم کی شخصیت نے ذہن مفلوج سا کر دیا تھا۔ یعنی محترمہ سے اتنا بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ اب اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی ہی مانگ لے۔ مہر اور مہنور اتنی ڈھیٹ کیوں ہیں؟ اب سمجھ آ رہا ہے، یقیناً آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ اس نے سارا الزام ہی اس کے سر مڈ دیا۔ میرال دل مسمس کر ہی رہ گئی۔ دیکھیے میں اپنی صفائی دے چکی ہوں، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ منصفانہ روح بلبلا اٹھی تھی۔ اس زیادتی کے لیے معافی مطلوب ہے، سر خم کرتے ہوئے بولا۔ میرال کو وہیں کھڑے یکٹک اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ کچھ دیر بعد کھنکارا۔ محترمہ اپنے کمرے میں جا سکتی ہو، چور کا انتظار مت کرو۔ اگر وہ آ بھی گیا تو میں خود اس سے بات چیت کر لوں گا۔ بالفرض جو اس نے تمہارے بارے میں پوچھا بھی تو میں بتا دوں گا کہ تمہارے سینڈلز ٹوٹ چکے ہیں،
तुम अब इससे गुत्थम गुत्था होने की पोजीशन में नहीं रही। अब्बास मुसलसल इसे तपा रहा था। वो दांत पीसती हुई जूते उठाकर तेजी से सीढ़ियां फलांगती ऊपर चली आई। 25 सीढ़ियां चढ़ते हुए मीराल ने खुद को इस हमाकत पर 25 मर्तबा ही लांतान किया था। कमरे में आई तो महानूर और मेहर को सोते देखकर सुख का सांस लिया था। इस वक्त वो कम से कम इन दोनों का सामना करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। इतना बेमुरवत शख्स है, शुक्र है महानूर से इसका रिश्ता नहीं हुआ। ऐसा जल्लाद कहीं का। मासूम लड़की के दिल पर ऐसी सिचुएशन में क्या गुजरती है अंदाज़ा ही नहीं। सोने से पहले ये उसकी आखिरी बड़बड़ाहट थी। आज उनका पहला पर्चा था। इम्तिहान देकर वो तीनों अपनी अज़ली रवायत को बरकरार रखते हुए कैंटीन में आ बैठी थी। मीराल मुसलसल समोसों के साथ नबर आजमात थी, जबकि बहलूर और मेहर उसके मुकाबिल बैठी बड़ी फुर्सत से उसे एकटक घूरे जा रही थी। उनकी नज़रें वो खुद पर महसूस कर चुकी थी, मगर माजरा समझने से ताहाल कासिर थी। बस बहुत हो गया, कल से हम इंतज़ार कर रहे हैं। तुम अब बताती हो कि तब बताती हो, मगर तुम्हारी चुप का कुफ्र टूट ही नहीं रहा। आखिरकार बर्दाश्त खोते हुए महानूर फट ही पड़ी। क्या हुआ? मीराल वाकई ही मुद्दे से अनजान थी। कल रात तुम मेरे भाई के हाथों में हाथ डाले हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो। मेहर की बात सुनकर मीराल को बड़ा जोर का अछू लगा था। तुम लोगों ने रात होने वाली कार्रवाई देख ली थी क्या? पानी का पूरा गिलास गटक कर मीराल ने हालात का सामना करने की ठानी। और नहीं तो क्या, हमने अपनी आंखों से देखा कि शेर जैसे बंदे को तुमने चुटकियों में अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हें तो दाद देना पड़ेगी। कैसे वो तुम्हारी कलाई अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए थे, मानो ताउम्र छोड़ने का कोई इरादा ही ना हो। महानूर ने चहक कर इसे दाद दी। मीराल का दिल सुकड़ा। ये वो क्या कह रही थी भला? साथ ही हाथ अपनी दाईं कलाई पर इस जगह जा पड़ा जहां अब्बास का लम्स आग लगाए हुए था। कल तो उंगलियों के निशान तक छप गए थे। वाकई किस जोर से जालिम ने कलाई पकड़ी थी। हम तो तुम्हारे गर्विदा हो गए। बताओ ना, ऐसा भी क्या जादू चलाया कि तुमने अब्बास पर, जो वो कभी किसी की जानिब पहली मुलाकात में निगाह भर कर नहीं देखता, सीधा तुम्हारा हाथ ही पकड़ लिया। महानूर आंखों में इश्तियाक लिए उसकी जानिब मुतवज्जा थी। यानी वाकई इन दोनों को दूर के ढोल सुहाने लग रहे थे। मामले की असल हकीकत से अनजान, बस हाथ पकड़े जाने पर इतराई फिर रही थी। अब नहीं, हकीकत बतानी ही शामत बुलाने के मुतरादिफ था। इसलिए निहायत ही मासूमियत से उसने अब्बास को फंसा लेने का सहरा अपने सर बांधना ही मुनासिब समझा। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम दोनों। बस क्या करूं, हुस्न ही ऐसा होशरुबा पाया है मैंने, दो चार यूं ही निढाल हो जाते हैं। मीराल ने सीना ठोक कर कहा तो मेहर ने नफ़ी में सर हिलाया। ऐसे गिरे पड़े लोगों में से नहीं है मेरा भाई जो यूं ही निढाल हो जाए। कोई तो बात ज़रूर है। इतनी आसानी से पहली मुलाकात में तुम्हारे असीर हो जाएं, वो भी अब्बास भाई। बात समझ में नहीं आती। मेहर को यकीन नहीं आ रहा था। मीराल अंदर ही अंदर बल खा के रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी कि अपनी मीराल गिरी पड़ी है? हैं? तुम्हारा भाई कहीं का प्रिंस चार्मग है तो हमारी मीराल भी किसी सिंड्रेला से कम नहीं। वैसे भी हीरो हमेशा हीरोइन की ही अदाओं का शिकार होता है। फिल्में नहीं देखती क्या? महानूर तो मेहर से बैर लेने का फौरन तैयार हुई।
یوں بھی بلی کو خواب میں چچڑے ہی نظر آتے ہیں، اس کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اچھا میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ حسب توقع مہر نے ہتھیار ڈال دیے تو میرال نے سکھ کا سانس لیا۔ ان دونوں سے جھوٹ بولنا بہت مشکل تھا، مگر میرال کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا، سو چپ چاپ ماہنور کی داد وصولتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد تایا ابا نے ڈرائیور بھیج دیا تو وہ گھر چلی آئیں۔ پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے تو انہیں بہانہ درکار ہوتا تھا، سو موسم کی رت سہانی ہوتے دیکھ کر تینوں بریانی اور کولڈ ڈرنک پیک کروا کر کھیتوں کی سیر کو نکل آئیں۔ یہ اپنی طرز کی الگ ہی پکنک تھی۔ ڈیرے پر پہنچی تو تایا ابا نے سارے ملازموں کو منظر سے ہٹ جانے کا آرڈر جاری کر دیا۔ ڈیرہ خالی دیکھ کر مہر تو جھوم اٹھی۔ آج تو ٹیوب ویل میں ڈبکیاں مار کے ہی جاؤں گی۔ جامن کے درخت سے جامن اتار کر کھاتے ہوئے مہر نے فیصلہ سنایا۔ وہ دونوں بھی اس کے اس آئیڈیا سے مستفید ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ تینوں نے اپنے لیے جامن توڑے اور کھاتی ہوئی ٹیوب ویل کے پاس پہنچی۔ دور ڈیری فارم پر بھینسوں کو چارہ ڈالتے موجی کو اشارے سے بلوا کر ٹیوب ویل چلوایا گیا اور پھر وہ تینوں ہی ٹھنڈے ٹھار پانی میں اٹکیلیاں کرنے لگیں۔ ان کے کپڑے پانی میں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ پانی میں اچھل کود کرتے ہوئے جانے کب پانی کے زور سے میرال کا پیر پھسلا اور وہ بری طرح سے پانی کے اندر گری تھی۔ اس کا سر اینٹوں سے ٹکرا گیا تھا۔ درد کی ایک شدید قسم کی لہر اٹھی تھی۔ مہر اور ماہنور نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور باہر چلی آئیں۔ وہیں نیم کے درخت تلے بچھی چارپائی پر اسے بٹھا کر مہر نے اس کا زخم چیک کیا، جہاں سے خون رس رہا تھا۔ گھبراؤ نہیں، چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے، مگر بینڈیج کرنی پڑے گی فوراً، ورنہ خون نہیں رکے گا۔ مہر نے درد سے کراہتی ہوئی میرال کو تسلی دی تھی، لیکن یہاں پر فرسٹ ایڈ باکس کیسے ملے گی؟ ایسی حالت میں اس کو گھر لے کر گئے تو بیجی نے ہم دونوں کو ذبح ہی کر دینا ہے۔ ماہنور نے بیجی کے متوقع ری ایکشن پر روشنی ڈالی تو مہر نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں ایک کام کرتی ہوں، فرقان کو بلا لیتی ہوں۔ مہر نے کہتے ساتھ ہی فوراً اپنے پرس سے موبائل نکال کر فرقان کو کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو فرقان، پلیز جلدی آ جائیں۔ ہم دراصل ٹیوب ویل میں مستی کر رہے تھے۔ میرال کا پاؤں پھسل گیا تھا، اسے بہت چوٹ لگی ہے۔ فرسٹ ایڈ باکس لے آئیں پلیز، اور سنیں، گھر میں مت بتائیے گا کسی کو پلیز۔ افراتفری میں سامنے والے کو ہیلو کہنے کا بھی موقع دیے بغیر مہر نے مدعا بیان کر دیا، ہیلو ہیلو۔ دوسری طرف مسلسل خاموشی چھائی رہی تو مہر متفکر ہوئی، مگر فرقان نے اس کی ہیلو کا جواب دیے بغیر ہی کال بند کر دی تھی۔